حقوق العباد میں حسن خلق کا معاملہ بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان یوں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں۔ یعنی یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند ترین سطح پر تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل کروں۔ اس کا مطلب ہے حسن اخلاق بہت اعلیٰ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفت اپنے بندوں میں دیکھنا پسند کرتا ہے، اور حسن اخلاق اللہ کا بہترین عطیہ ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، اعمال کی ترازو میں حسن خلق سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں۔ حسن اخلاق میں یہ چیزیں آتی ہیں خوش گفتاری، حسن کردار، خاکساری، دوسروں سے خندہ پیشانی سے ملنا اور بات کرنا، حرام سے بچنا، حلال کی طلب، اہل و عیال کے حقوق ادا کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا، اللہ کی مخلوق کا خوشی اور مصیبت دونوں حالتوں میں خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ہمارے لیے سب سے اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ کے قول و فعل میں مکمل ہم آہنگی تھی۔ جس کام کا دوسروں کو حکم دیا وہ خود بھی کر کے دکھایا۔ علقمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے تھے؟ کیا آپ نے عبادت کے لیے کچھ خاص ایام کر رکھے تھے؟ جواب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہمیشگی ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ ہی سے مروی ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح ہے ان احب الاعمال ادوامها الی اللہ وان قل، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو باقاعدہ کیا جائے چاہے تھوڑا ہی ہو۔ خوش خلقی کی ابتدا مسکراہٹ سے ہوتی ہے جو کہ ایک اچھا عمل ہے۔ حدیث میں اسے صدقے سے تعبیر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تبسم کا فی وجہ اخی کا لکا صدقۃ، تیرا مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس اندر آنے سے نہیں روکا، اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا آپ مسکرا دیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی گفتگو بھی صدقہ ہے۔ مطلب یہ کہ میٹھا لہجہ اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا ہر شخص آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی یہی خیال کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے جرأت کر کے پوچھ ہی لیا، اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر سے۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نام بتائے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اس ڈر سے خاموش ہو گیا کہ کہیں آپ مجھے سب سے آخر میں نہ کر دیں۔ حسن اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کسی سے ملے یا کسی مجلس میں جائے تو سب سے پہلے سلام کہے، اگر ممکن ہو تو مصافحہ بھی کرے۔ اسی طرح حسن خلق میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ انسان بات بات پر بگڑے نہ، یعنی زیادہ غصہ نہ کرے۔ اگر کسی بات پر غصہ آ جائے تو اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کنٹرول کرنے کا بڑا آسان نسخہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا غضب احدکم وهو قائم
فَلْيَجْلِسْ، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے جبکہ وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِزْ، اس طرح کرنے سے اگر غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک وگرنہ لیٹ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ ہوا کر۔ حسن اخلاق کے برعکس بدخوئی ہے، یعنی بدخوئی سے پیش آنا برائی کی ابتدا۔ خوش اخلاقی کے جتنے فائدے ہیں بدخوئی کے اتنے ہی نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بدخوئی سچائی کے اظہار میں رکاوٹ بنتی ہے۔ مثلا استاد بدخو ہو تو شاگرد سوال پوچھنے کی ہمت نہیں کرے گا، جبکہ علم تو سوال پوچھنے سے آتا ہے۔ اسی طرح آدمی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ بدخو ہے تو لوگ اسے پسند نہیں کریں گے۔